السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا موضوع ہے فاتحہ کا آسان طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں فاتحہ کا آسان طریقہ کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، فاتحہ کی وجہ سے انتظار کرتے رہتے ہیں گلیوں میں، دروازوں پہ کھڑے ہو کر اپنے اپنے دروازوں پر کہ کوئی پڑھا لکھا گزرے گا تو میں اس کو فاتحہ دلانے کے لیے اپنے گھر میں لے جاؤں گا، یا امام صاحب کو لاؤں گا، یا کسی اپنے بزرگ کو لاؤں گا، یا کوئی ملا جی مل جائیں تو انہی کو لے آؤں گا۔ تو لہٰذا اس طریقے کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، اور وہ اس وجہ سے آتی ہیں یہ باتیں، ان باتوں کا اس لیے سامنا کرنا پڑتا ہے کہ انسان خود فاتحہ کی تیاری نہیں کرتا، خود نہیں سیکھتا کہ فاتحہ کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، اور فاتحہ اس کو پڑھنا نہیں آتی۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ کم سے کم فاتحہ کا طریقہ اسے یاد ہونا چاہیے، فاتحہ یاد ہونا چاہیے، تاکہ کوئی اگر اس کو نہ ملے تو اپنے گھر میں فاتحہ خود دے سکے۔ تو آئیے فاتحہ کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے آسان طریقہ، فاتحہ کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کیا کرے، ہمارا مسلمان بھائی سب سے پہلے کیا کرے، سب سے پہلے 3 بار یا 5 بار یا 7 بار درود شریف پڑھے۔ درود شریف پڑھ لے، اگر نماز والا درود پاک یاد ہو، درود ابراہیم تو وہ پڑھ لے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک یاد ہو تو وہ پڑھ لے۔ بہرحال کوئی سا بھی درود اس کو یاد ہو، جو بھی اس کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لے، 5 بار پڑھ لے یا 3 بار پڑھ لے یا 7 بار پڑھ لے۔ اب درود پاک، جب درود پاک کی گنتی پوری ہو جائے اس کے بعد میں اس کو چاروں قل پڑھنا ہے۔ چاروں قل سمجھ لیجئے کس کو کہتے ہیں چاروں قل۔ چاروں قل میں سورہ کافرون ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے۔ اب اور خلاصہ سمجھ لیجئے، سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری صورت پڑھنا ہے، پہلی صورت پڑھنا ہے درود پاک کے بعد میں قل یا ایھا الکافرون، پھر قل یا ایھا الکافرون جب پوری ہو جائے تو اس کے بعد میں قل ھو اللہ شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد میں جب قل شریف ہمارا پورا ہو جائے تو اس کے بعد میں ہمیں قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد میں ہمیں قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے۔ پھر جب یہ چاروں قل پورے ہو جائیں تو اس کے بعد پھر ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، یعنی الحمد شریف۔ سورہ فاتحہ کہتے ہیں الحمد شریف کو، الحمد شریف کو نام جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، تو ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ جب سورہ فاتحہ پوری ہو جائے، یعنی الحمد شریف جب پوری ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں ہمیں الف لام میم سے لے کر مفلحون تک پڑھنا ہے۔ یعنی سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھ لیں، یا 5 بار پڑھ لیں، یا 7 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد درود پاک جب پوری ہو جائے تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، اس کے بعد قل ھو اللہ شریف پڑھ لیں، اس کے بعد میں قل اعوذ برب الفلق، اس کے بعد میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں، اس کے بعد میں الحمد شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد میں الف لام میم سے لے کر کے مفلحون تک پڑھیں، پھر اس کے بعد میں لاسٹ میں پھر 3 بار یا 5 بار یا 7 بار درود پاک پڑھیں۔ پھر جب یہ ساری چیزیں پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اے اللہ، اے مولا کریم پروردگار، جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پھر اس کا ثواب سب سے پہلے آقا علیہ الصلاۃ والسلام یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، پھر سرکار کے خلفائے راشدین، آپ کے تمام صحابہ
آپ کے اہل بیت اطہار پنجتن پاک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کریں، اور تمام شہدائے اکرام کی بارگاہ میں پیش کریں، تمام ولیوں کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر کریں، اور تمام انبیاء کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کریں، تمام رسولوں کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کریں، اور تمام بزرگوں کی بارگاہ میں کہ مولا کریم پروردگار عالم جو حضرات بھی میرے گھر سے انتقال کر چکے ہیں، میں ان تمام کی ارواح کو اس کا ثواب نظر کرتا ہوں، مولا قبول فرما۔ مولا کریم اس پڑھنے کی وجہ سے، اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، قرآن مقدس کی صورتوں کی وجہ سے، درود پاک کی وجہ سے مولا کریم ان مرنے والوں کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اس طریقے سے مانگ لیں کہ اللہ اے مولا کریم پروردگار عالم ان کے تمام تر سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے، یعنی ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، قرآن مقدس کی پڑھنے کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اور مولا کریم بالخصوص اب جس کے لیے فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ گھر میں اپنے کر رہا ہے کوئی انسان، تو بالخصوص اگر اس کے والد ختم ہو گئے یا والدہ، تو مولا کریم بالخصوص ان ساری چیزوں کا ثواب میں اپنے والد مرحوم کی روح کو پیش کرتا ہوں، مولا ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے، اس پڑھنے کی وجہ سے ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارشیں عطا فرما، ان کو قبر میں کربٹ کربٹ چین اور سکون عطا فرما، راحت عطا فرما، آرام عطا فرما، اور مولا کریم پروردگار عالم ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کی قبر کو تحت نظر کشادہ فرما دے، یہ وغیرہ وغیرہ دعا مانگیں۔ اور دعا مانگنے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں وہی جب اگر اور لمبا بھی کچھ نہ کہہ سکیں تو صرف یہ کہتے ہیں برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ طریقہ مکمل ہو گیا فاتحہ کا آسان طریقہ جو ہم ہر جمعرات کو پیر کو اپنے گھر میں دیتے ہیں، وہ یہ فاتحہ آسان طریقہ ہے، سب سے آسان طریقہ فاتحہ کا یہ ہے۔ اب یہ مسئلہ یہ رہا کیا مرد ہی فاتحہ دے سکتا ہے، عورت دے سکتی ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، عورت بھی فاتحہ دے سکتی ہے، شریعت ہمیں اجازت دے رہی ہے اس بات کی کہ عورت بھی فاتحہ پڑھ سکتی ہے۔